السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہے. تو آج ہم وہی ٹیسٹ کا پڑھیں گے 8 پیجز. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم چینل بننا ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. غزوہ غطفان. ربیع الاول 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دعثور بن الحارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینے پر حملہ کرے. اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے. جب دعثور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اتفاق سے ایک روز دربار بارش ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے. پہاڑی کے بلندی پر کیسے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور ہیں. ایک دم دعثور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ لیے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ تم بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچانے لے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا. چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک زدن میں زمین پر اتر پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعثور عین گئین ہو کر رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میرے سے کون بچائے گا؟ دعثور نے کانپتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کوئی نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا. دعثور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا. اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینے سے باہر رہ کر پھر مدینہ آ گئے. بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعے کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کی 2 واقعات ہوئے ہیں. غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کی توقع اور تلوار اٹھانے والا دعثور بن الحارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کی اسلام کا باعث بنا. اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا. البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا. 3 ہجری کے واقعات متفرقہ. ہجرت کے تیسرے سال تو ہجرت کے تیسرے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے. پہلا، 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی. اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی. ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے. تیسرا، اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. چوتھا، میراث کے احکام.
وہ قوانین بھی اس سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذو الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق مفصل بیان نازل ہو گیا۔ اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ نواں باب، ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کبھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں گزرا۔ جب جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہونے سے 2 بار تمام قبائل رفعتاً اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنی دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ 4 ہجری کی مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں۔ سریہ ابو سلمہ۔ یکم محرم 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے معزز مہاجرین و انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سریہ عبداللہ بن انیس۔ محرم 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہذلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن انیس کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پر خالد بن سفیان ہذلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر اپنا عصا چھڑی عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میری پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ حادثہ رجیع۔ عصفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجیع ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے واقعہ سریہ رجیع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عضل وقورہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اسلام سکھا دیں۔ ان لوگوں ایک منٹ، میرے کو تھوڑی کھانسی آ رہی ہے، تھوڑا بخار ہے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کفار نے بد عہدی کی اور قبیلہ بنو الحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکے دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں،
ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنے پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائے جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کفار مکہ کا ناکام واپس چلے گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن دثنہ و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کفار کے پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بد عہدی کی اور اپنے کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بد عہدی اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے۔ ان دونوں کفار نے مکہ میں لے جا کر پیچ ڈالا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت زید بن دثنہ نے امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کی ارادے سے خریدا۔ حضرت خبیب کو رضی اللہ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گردِ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے، فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ اللَّهُ مَعَ رَأْسِي۔ جب تک مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے گا۔ حضرت حارث بن عامر کے لڑکے ابو سرداع نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سرداع اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی قبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زید بن عوام
حضرت مقداد بن السعود السعود ہے السعود مقداد ایک منٹ مقداد بن السعود رضی اللہ عنہ راتوں کی سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم نہیں ہم کو یہیں تک ہی پڑھنا ہے۔ 290 ایک منٹ میں ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ 285 ہم نے 285 سے چالو کیا تھا نا۔ تو ہم کو یہیں تک ہی پڑھنا ہے۔ میں یہاں تک حضرات کے پاس پہنچ گئے، یہاں سے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ دیتیش میڈیو ہم کچھ ہو گیا اگر اچھا لگا تو سبسکرائب کرنا اور ہمارے چینل اس بار دبا دینا۔ میں انشاءاللہ کا لکھنے والی کے ساتھ اللہ حافظ۔